غفار صاحب ہمارا لائف سٹائل بہت چینج ہو گیا. یہ جو پچھلا ہمارا 20 سال گزرے نا، پچھلے 20 سکتے جب سے انڈسٹریل ریولوشن آیا، ہم پلاسٹک ایج میں رہ رہے تھے. کھانے کے فوراً بعد میٹھا آ جائے نا تو کھانا کھانے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان سے کوئی پوچھے نا کہ آپ کو میٹھا نہیں کھانا چاہیے، وہ کہتے ہیں جی سنت ہے. کہ 5 سال کی یتیم بچی بلک بلک کے رو کے سوئی ہے کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. سارا بلیم باہر پہ نہیں ہم لگا سکتے، اور سب کچھ بھی باہر ٹھیک نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی خوشحالی کی ڈیفینیشن کیا. اوبیسٹی کے حوالے سے یورپ اور امریکہ کے اندر ایپیڈیمک آیا ہوا ہے جی، پریشان ہیں لوگ. بیسٹ ایگزامپل میں آپ کو آئی فون کی دیتا ہوں. ویوو کے اوپر گزارا نہیں ہوتا، وہ موبائل فون نہیں ہے. صحیح بات، ٹھیک ہے. اور یہ دوسروں کے اوپر یہ سیمسنگ ان سے نہیں، مگر آئی فون از ناٹ جسٹ اے فون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. ونس اگین ہمارا نیو پوڈ کاسٹ ہے. جی جی. آج بڑا امپورٹنٹ ہمارا ٹاپک ہے. میں جو آپ سے چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلے یہ کہ جو ہماری آج کل بیماریاں ہیں، لائک کینسر ہے، جی، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، یہ جتنی اس وقت بڑھ چکی ہیں، کیا اس سے پہلے بھی اسی مطلب کہ اسی پیس پہ تھیں، اسی انٹینسٹی کے ساتھ تھیں کہ یہ کم تھیں؟ یہ بڑے مزے کی بات ہے اور اس کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا. میں آپ کو یہ بات اس طرح کہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈپریشن کے حوالے سے، مثال کے طور پہ آپ لے لیں انگزائٹی کے حوالے سے، یہ رپورٹڈ جتنی آج ہے نا، اس سے پہلے کبھی اس طرح رپورٹڈ نہیں ہوئی. ابھی بھی باہر کے ملکوں کے ساتھ کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے نا، تو پاکستان کے اندر ابھی بھی بہت زیادہ انڈر رپورٹنگ ہے. اور پی ایم ڈی اے میرے خیال سے پاکستان میڈیکل بورڈ ہے، میں ان کے فگرز پڑھ رہا تھا. ایک ہم نے جی بالکل وہ ایک سیشن ہوا تھا میرا جی سی یونیورسٹی نا، تو اس کے اندر میں نے اس وقت ریسرچ کی تھی. دا اسٹارٹس دیٹ آئی واز لوکنگ ایٹ، اس کے اندر یہی مجھے آن ٹاپ آف مائی ہیڈ آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی دا فگرز، مگر جنرلی یہ بات کی جا رہی تھی کہ میجورٹی آف پاکستانیز آر ان سم سارٹ آف ڈپریسو اسٹیٹ. ناٹ کلینکل ڈپریشن، وہ اور چیز ہوتی ہے، مگر کسی نہ کسی حوالے سے ڈپریشن کا شکار ہے جو کیسز رپورٹڈ ہیں. تو ایک آرگیومنٹ تو یہ رکھی جا سکتی ہے کہ جتنی رپورٹنگ اب ہوئی ہے پہلے نہیں ہوتی تھی، تو نیچرلی ایسے ہی لگتا ہے کہ زیادہ. اور صرف ڈپریشن، انگزائٹی، ان چیزوں کی مینٹل ہیلتھ اسٹیٹ کے حوالے سے نہیں، کینسر بہت زیادہ بڑھ چکا، ہارٹ ڈیزیز، ریسپریٹری ڈیزیزز، بلڈ پریشر، کووڈ، ٹھیک ہے، کڈنیز کا ایشوز کتنے زیادہ. لگتا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا اب ہو گیا یہ. یس، کچھ نہ کچھ، بلکہ انفیکٹ بہت کچھ چینج ہوا ہے. مگر ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بیماریاں ہمیشہ سے ہیں. ٹھیک ہے. فرعون کے وقت میں بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بیماریاں تب بھی تھیں. ان کو وہ پھر اس کے اگر آپ ریسنٹ ہماری پری ماڈرن ٹائمز میں دیکھ لیں تو انفلوئنزا، ٹھیک ہے، آدھے سے زیادہ یورپ بیچارہ غرق ہو گیا تھا، وہ بلیک ڈیتھ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. یہ ایک مرگی، جب پتہ نہیں ہوتا تھا ایپیلیپسی کا، تو اس کو یہی کہتے تھے دورے پڑتے ہیں. ابھی بھی کافی علاقوں میں یہ اس کو ایسی سے، مگر ناؤ دا پیپل جو ان کو انڈرسٹینڈ. دا پوائنٹ از کہ بیماریاں ہمیشہ سے رہی ہیں. یس، یہ اب بہت زیادہ رپورٹڈ ہے، اور ہمارے پاس سائنٹیفک میتھڈالوجیز اور ٹیکنالوجی کی مدد سے کافی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم پکڑ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جو پہلے ہمارے پاس نہیں موجود تھی. مگر جہاں یہ آرگیومنٹ میک کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے. غفار صاحب ہمارا لائف سٹائل بہت چینج ہو گیا. آپ پچھلے 200 سال میں دیکھ لیں جو چیزیں ہم اب کھا رہے ہیں. ابھی آپ پہلے ہی مجھے بڑے مزے کی بلکہ ذکر کر رہے تھے یاسر صاحب، بڑی مزے کی بات بتا رہے تھے کہ ایک بندہ وہ دکان پہ گیا چکن لینے، تو اس نے کہا یار آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں فش کھاؤں. تو دکاندار نے کہا بھائی فش کھاؤ یا چکن کھاؤ ایک ہی بات ہے، دونوں کو فیڈ پہ ہی پالا گیا، ٹھیک ہے. اور فیڈ کیسے بنتی ہے، کون سی فیڈ ہے، وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو جو وہ جانور کھا رہا ہے اس جانور کو ہم کھا رہے ہیں، تو ان ایڈورٹنٹلی یا الٹیمیٹلی وہ ہمارے اندر اس کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے اندر ہی جا رہی ہیں. تو یہ جو لائف اسٹائل چینج آیا ہے نا، اسپیشلی ان دا لاسٹ 200 ایئرس، ٹھیک ہے، 200 ایئرس، جی 200 سال سے پہلے تو آپ دیکھیں دنیا
ایک ڈفرینٹ طرز پہ چل رہی تھی. اینڈ میں آپ کو دوستوں ویسے اگر آپ دیکھیں ایک جو بوم آیا ہے, ایک اس کو آپ ایکسپلوژن کہیں یا ایک قسم کا امپلوژن کہیں, تو پچھلے 50 برس میں 60 برسوں میں لائک آپ کا ایسے, مگر 200 سال میں اس لیے پیچھے جا رہا ہوں کیونکہ سڈنلی آپ کی انڈسٹریل ریولوشن, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں, یورپ کا یکدم ڈارک ایجز سے نکل آنا, وہ تو ویسے کافی پہلے نکل آئے تھے 16 سینچری کے اندر, رینیسانس اور وہ سارے, اس کے بعد انلائٹنمنٹ کا ان کا جو پیریڈ ہے وہ سارا. مگر لائف اسٹائل کے حوالے سے دیکھا جائے سڈنلی ان کی کافی, ہمارا لائف اسٹائل بھی ان دا لاسٹ جب سے پاکستان بنا ہے, آپ دیکھ لیں 1960s آنورڈز, 1960s تک کوئی اتنے اچھے حالات نہیں, 60s کے اندر ہمارے پاس بوم آئی ہے پاکستان میں اور ہم کافی آگے گئے ہیں. تو پوائنٹ از کہ لائف اسٹائل اتنا چینج ہو گیا, ہم ایسی ایسی چیز کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور سوچے سمجھے بغیر کھا رہے ہیں, جن کی وجہ سے ایسی ایسی بیماریاں ہمارے میں اب پائی جاتی ہیں جو پہلے نہیں تھیں. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان بیماریوں کا کوئی کیور نہیں ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. ایلوپیتھی ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آئی ایم ناٹ ون آف دوز جو کہیں کہ جی میڈیسن میں کوئی چیز نہیں ہے, مگر دس از اے فنڈامنٹل ٹروتھ کہ جو ہماری ایلوپیتھی ہے, جو ہماری میڈیسن ہے, اٹ اونلی سیکس ٹو ٹریٹ دا پرابلم اور ٹریٹ دا سمٹم, بیماری کو ٹریٹ کر رہی ہے, کیور کے بارے میں کیور نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, وہ آپ کی سرجری ہوگی یا کوئی اور چیز ہوگی. ایک میرے دوست ہیں, ان کے جسم پہ نا تھوڑی سی ایک سسٹ سی بن گئی, اور یہ کئی چیزوں کی علامت ہوتی ہے, کافی کامن ہے. تو وہ 3-4 ڈاکٹر کے پاس گیا, انہوں نے کہا آئیں جی یہ 15,000 روپیہ, کسی نے 25 کا, کسی نے 30 کا, یہ 2 سیکنڈ سر لگیں گے, یہ بیچ میں سے نکال دیں گے. وہ ایک مثلاً آلٹرنیٹیو میڈیسن پریکٹیشنر کے پاس گیا, انہوں نے جا کے کہا کہ بھائی یہ آپ اخروٹ کے بادام ہیں, اچھا ٹھیک ہے, آپ یہ کھائیں, آپ نے اتنی مقدار میں اتنے دن کھانے ہیں. اس نے کھائے, اور وہ جو سسٹ تھی اس کی, وہ بیٹھ کی گلٹی ٹائپ سی نا, وہ درد نہیں کرتی تھی, مگر اس میں کہتے جی وہ کچھ عرصے بعد وہ بیٹھ گئی, اور پھر وہ کچھ عرصے بعد ڈیزالو ہوگی, ختم ہوگی. میں نے کہا یار اس کی کیا سائنس ہے؟ وہ کہتا ہے ایکچولی آلمنڈ, یہ جو اخروٹ کے بادام ہیں, وہ کہتا ہے جی یہ اینٹی انفلیمیٹری ہیں. بالکل ایسا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے, انہوں نے کٹ لگانا تھا, نکال دینی تھی, دیٹس فائن, ٹھیک ہے, مگر واٹ اف آپ کا جسم اس کو اس طرح آپ کے زخم کو ہیل نہیں کرتا, دیٹ دین لیڈز آن ٹو ادر پرابلمس. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کے کیور کی طرف جائیں. تو یہاں نا لائف اسٹائل بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ لائف اسٹائل دیکھیں. ہمارے جتنے ماشاء اللہ بچے ہیں جی, زیادہ تر سب یہ برگر اور پیزا, جناب فاسٹ فوڈ, فرینچ فرائز, اس کے اوپر چل رہے ہیں. آپ کی کتنی ہیوی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر اس وقت. KFC کو دیکھ لیں, بڑے بڑے جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل بھی ہیں, لوکل بھی ہیں. اخبار صاحب کبھی کبھی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر جن کی روزانہ یہ چیز ایک ہیبٹ بن جائے تو ان کو زیادہ دور دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ آپ ماشاء اللہ بھی یوٹیوب کھولیں اور آپ دیکھیں اوبیسٹی کے حوالے سے یورپ اور امریکہ کے اندر, ویسٹرن ملکوں کے اندر ایپیڈیمک آیا ہوا ہے جی, پریشان ہیں لوگ, ٹھیک ہے. وائی؟ بیکاز آف انہیلتھی ڈائٹس. تو اگین یہ لائف اسٹائل کے کافی ایشوز ہیں. تو جو بیماریوں کی آپ بات کر رہے ہیں, دس از ایکچولی کچھ تو چیزیں رپورٹڈ اب زیادہ ہو رہی ہیں, بیماریاں پہلے بھی یہ تھیں مگر رپورٹڈ اب زیادہ ہو رہی ہیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر یہ بڑی ایک اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے کہ اب جو معاملات ہیں وہ بیماریاں جو ہیں کافی ہماری صرف لائف اسٹائل کی وجہ سے. بالکل ایسا ہے, کھا پی کے بیٹھ جانا, ہاں ٹھیک ہے, ہماری موومنٹ کم ہو گئی ہے, کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, کوئی اسٹرگل نہیں ہے لائف میں نا. وہ اسٹرگل کبھی بھی پسند بھی نہیں کی جاتی آج کل. جس کو دیکھو وہ کوشش کی یہی ہوتی, ایک تو لیٹ ٹائم کھانا کھانا, اور ٹائمنگ جو ہمارے سینئرس, ہمارے بڑے سجیسٹ کیا کرتے تھے کہ ناشتہ اس ٹائم پہ ہونا چاہیے. ناشتہ کبھی بھی اس ٹائم پہ نہیں ہوتا. فجر کی نماز کے بعد ہمیشہ ناشتہ کر لیا جاتا تھا. اب جب تک 10 نہیں بجتے اس وقت تک ناشتہ شروع بھی نہیں ہوتا. اسی طرح دوپہر کے کھانے کا پتہ نہیں ہوتا. ورکنگ اسٹائل ایسا ہو چکا ہے, رات کا کھانا 10 بجے کے بعد ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی یہ لائف اسٹائل کا ہی میرا خیال پارٹ ہے. اور اس کے اندر ایک اور بات بڑے مزے کی جو ہم پہلے میں اور آپ ڈسکس بھی کر رہے تھے, ہم اپنی نیچر, اپنی فطرت سے بہت دور ہو گئے. ہاں, ہم ٹوٹلی انفیکٹ آپ سمجھیں اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں. ہمارا جسم کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا جسم کہہ رہا ہوتا ہے, آپ کی آنکھیں کہہ رہی ہوتی ہیں ان کو بند کر لو, اندھیرا ہو گیا ہے, سونے کا وقت ہے. ہم یہ ماشاء اللہ لائٹیں آن کر لیتے ہیں
اور ہم لگے رہتے ہیں. موبائل اسکرین آن ہوتی ہے اور اوور دا نائٹ جو ہے لیٹ نائٹ جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ بڑے مزے کی آپ نے بات کی. یہ موبائل اسکرین کے حوالے سے یہ اب جتنے ہمارے ویوز ہیں ان کے لیے سننا بہت ضروری ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے موبائل فونز بند کر دیا کریں. یہ جو بلو لائٹ آپ کی آنکھوں کے اندر, میں آپ کو اس کی سائنس تھوڑی سی بتاتا ہوں. صبح اٹھ کے, ٹھیک ہے, آپ جس وقت سورج میں باہر نکلتے ہیں, جب سورج نکل رہا ہوتا ہے, اور یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, یعنی کہ بیفور 9 o'clock, اس وقت کی. آج کل تو 7:00 پہ سورج سن رائز ہو جاتا ہے, تو میں اس وقت کی بات, سن رائز ہو رہا ہے یا سن رائز ہو چکا ہوا ہے, مگر ابھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے. تو یہ جو شعائیں آپ کے ریز, سن ریز آپ کے اندر جاتی ہیں, یہ آپ کو ایک انرجی دیتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے برین کو ادھر سے جو لائٹ اندر جا رہی ہے, آپ کے برین کو پتہ لگ رہا ہے صبح ہو گئی ہے, دن کا وقت ہے, اب جاگ جانا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر یہ چیز آپ فلپ کر دیں اور سونے سے پہلے آپ اپنے سامنے اس طرح لائٹ رکھ لیں, ریورس ہو گیا نا, تو آپ کے مائنڈ کو تو, برین کو تو میسج جانا ہے کہ اب یہ جاگنے کا ٹائم, تو آپ سوئیں گے کیسے؟ جی تھکے ہوئے ہیں, سو جائیں گے, جی ٹھیک ہے سو جائیں گے, مگر آپ کی اتنی اچھی نیند نہیں ہوگی. ہم نے اپنی جو فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, اس سے بہت دور ہو رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں. اور اگین یہ لائف اسٹائل پرابلمس ہیں, اور اگین انہی لائف اسٹائل, مثلاً لائف اسٹائل کی وجہ سے یہ سب مسئلے ہمیں درپیش آ رہے ہیں. آپ ویسے دیکھیں نا, اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنی زندگی کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں, تو غفار صاحب آج کل تو میں نے خود یہاں ہمارے ہاں بھی 22-23 سال کے جوان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, اللہ, ٹھیک ہے. ہر تیسرے بندے کو جناب, یہ 5ویں بندے کو ادھر کوئی نہ کوئی کڈنی میں وہ پتھری کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, پرابلمز آ رہی ہیں. اور کیا عمریں کیا, بلڈ پریشر, ہر دوسرے بندے کو بلڈ پریشر ہے. میرا انفیکٹ میرے خیال ہے ہر بندے کو ہے, وہ چیک نہیں کرواتا ہے, ایک علیحدہ بات ہے, لیکن بلڈ پریشر تو یہاں پہ کامن ہے. شوگر, ڈائبٹیز, ٹھیک ہے جی, یہ ساری چیزیں, یہ لائف اسٹائل. اچھا, اس میں شاہ صاحب پروسیس فوڈ کا میجر رول ہے. جو ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے, ہمارا لائف اسٹائل میں جو کھانا فاسٹ فوڈ آ گیا, ایک شامل ہو گیا, اور ایک میجر ایلیمنٹ بن چکا ہے ہمارے فوڈ کا. اس کے بغیر میرا خیال ہے دن میں 3 دفعہ کھانا ہے نا, تو اس میں سے کم 1 دفعہ ہر بندہ جو ہے نا وہ فاسٹ فوڈ ٹرائی کر رہا ہے. تو وہ ٹوٹلی پروسیسڈ ہوتا ہے, ہر چیز پروسیسڈ ہے, اور سائنٹیفکلی بھی ثابت بھی ہو چکا ہے جو جتنا بھی پروسیس فوڈ ہے نا, وہ الٹیمیٹلی وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ. جو پرانے اسٹائل ہوا کرتا تھا کھانے پینے کا, اور پلس میں جو پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا تھا کہ جو جن برتنوں میں ہم لوگ کھایا کرتے تھے, پکایا کرتے تھے, تانبے کے, مٹی کے, ہم اپنی نیچر سے دور ہو گئے ہیں. آپ نے جو بھی بات کی, مطلب سب سے بڑی چیز تو, سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ آتا ہے نا, پکتا کس چیز میں ہے. لکڑی کی انگیٹھی پہ پکتا تھا, مطلب چولہے پہ پکتا تھا, اور اس کے اندر برتن کون سے ہوا, تانبے کے برتن ہوا کرتے تھے, سلور تو ہوتا ہی نہیں تھا, مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے. اب ہم پلاسٹک, میرا چونکہ آپ کو پتہ ہے میرا تعلق ہے اس فیلڈ سے, سرامکس کی فیلڈ سے, تو میں پچھلے کچھ عرصے سے کمپین بھی کر رہا ہوں اس چیز کی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو پچھلا ہمارا 20 سال گزرے نا, پچھلے 2 ڈیکڈس, آپ 50 سال بھی کہہ سکتے ہیں, جب سے انڈسٹریل ریولوشن آیا, ہم پلاسٹک ایج میں رہ رہے تھے. جیسے ایک اسٹون ایج تھی, پیلولتھک ایج تھی, پھر براؤنز ایج تھی. میں اس کو پچھلے 20-30 سالوں کو کہتا ہوں پلاسٹک ایرا, پلاسٹک ایج. وہ ہم کھاتے پلاسٹک میں تھے, پیتے پلاسٹک میں تھے, پکاتے پلاسٹک میں تھے, اور سب کو پتہ ہے کہ پلاسٹک جو ہے نا وہ کتنا خطرناک ہے. اس سے کیسے ابھی بھی سچویشن یہ ہے, ابھی بھی ہم کھا پلاسٹک میں رہیں, پی پلاسٹک میں رہیں, پکا بھی پلاسٹک میں, تو کیسے نکلے, کیسے نیچر کی طرف واپس آئیں؟ اس کا تو سمپل جواب ہے نا کہ نہ کھائیں پلاسٹک میں. کیا کریں, ٹھیک ہے, جیسے پہلے کھاتے تھے, پہلے لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے, وہ پھر ایک سٹینڈرڈ خراب ہو جائے گا نا ہمارا. برتن اور بھی تو برتن دیکھیں, ایک اور میں آپ کو, یہ ایکچولی اس پہ پراپر اسٹڈیز کی گئی ہیں. یہ جو پلاسٹک کے برتن مائکرو ویو کے اندر کرتے ہیں, دس از ایکچولی کازنگ کینسر. اوبیسلی میں یہی بات, ٹھیک ہے, تو ان چیزوں سے تو بچنا چاہیے. اور یہ کیوں کھائی جاتی ہیں, میں اب اس کے پیچھے کوئی کنسپیریسی تھیری نہیں ہے, یہ تو صاف چیزیں سامنے ہیں. اور نہ ہی میں اس کو امیر غریب والی آرگومنٹ بنانا چاہتا ہوں. ہوا یہ ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز آئی ہیں, ٹھیک ہے, کارپوریشنز آئی ہیں, جن کا مقصد ہیومن ویلفیئر نہیں ہے. صحیح بات, یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑنی ہے. یہ میں اب کسی کا نام نہیں لیتا, مگر جتنی یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں, پروسیس فوڈ والی جو کمپنیز ہیں, یا یہ ڈرنکس والی جو, ان کو کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کا پروڈکٹ کنزیوم کر کے
میری ہیلتھ خراب ہوتی ہے کہ بہتر ہوتی ہے. وہ تو ریگولیٹری باڈیز ہیں جو اوپر کھڑے ان کے بندوق لے کے کھڑی ہیں کہ خبردار آپ کے کھانے کی وجہ سے بندہ مرا تو آپ کو پکڑ لیں گے, اور وہ بھی صرف باہر کے لیے. پاکستان میں تو یہ بھی چکر نہیں ہے, کوئی سین ہی نہیں ہے, کوئی کسی کو نہیں پرواہ کہ کھانا کھا کے اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو کسی نے, یہاں تو ڈاکٹرز بندوں کو مار دیتے ہیں تو کوئی ڈاکٹر کو نہیں ہاتھ ڈال سکتا. یہ تو حقیقت ہے ہمارے ہاں اس آج کل کے دور کی. بٹ اگر جو میں آپ کو پوائنٹ میک کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے غفار صاحب, آپ اس چیز کے اوپر غور کریں کہ یہ جتنی لائف سٹائل کی وجہ سے جتنی بیماریاں, جتنی یہ ہماری چیزیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ریپلیس کرنے کے لیے تو پھر آپ ان لوگوں کے پاس جائیں یا ان لوگوں کی بات سنیں جو آپ کو اس کا آلٹرنیٹیو دیں. اب یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کو ہیومن ویلفیئر سے کچھ نہیں ہے, ان کو صرف اپنے پروفٹس کے ساتھ ہے. ایپل آئی فون ہو جائے یا اگین میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, نام نکل جاتے ہیں منہ سے, یہ بھی ان کو کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کے بچے کا مینٹل ہیلتھ ان کا فون یوز کرنے کے بعد. اسٹیو جابز نے, اب مجھے نہیں پتا یہ بات 100% ہے مگر میں نے یہ کتاب میں پڑھی تھی, ایک آرٹیکل کے اندر پڑھی تھی کہ اسٹیو جابز نے, جس نے ایپل آئی فون ایجاد کیا ہے, اس نے اپنے بچوں کو آئی فون نہیں دیا. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے جی, خود وہ فوت ہو گیا, کتنی جلدی فوت ہوا. اچھا یہ بھی دیکھیں کتنی جلدی فوت, اور وہ مرا بھی کینسر کی وجہ سے. کینسر کی وجہ کتنی جلدی. دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اس کے یہ میرے پہ اور آپ پہ ہے, ٹھیک ہے. اگر میں ہیلتھی لائف گزارنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو بھئی یہ جو پلاسٹک کی آپ بات کریں, نہ کھائیں پلاسٹک میں, نہ لیں پلاسٹک میں. اب پلاسٹک میں کیوں لیتے ہیں, کیوں کھاتے ہیں, اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. اگر پاکستان کے ادھر کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں غفار صاحب, 80% جو بندہ ہے نا پاکستان کے اندر وہ اور ہے, اور 20% جو ہماری پاپولیشن میں ہے نا وہ اور ہے. آپ کہیں کہ یہ اور سے آپ کی کیا مراد ہے. اب میں اس کو کلاسسٹ ڈسکشن نہیں بنانا چاہتا, مگر اس چیز کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس طرح اوائڈ کیا جائے. 80% عام بندہ ہے, 20% اسپیشل بندہ. اسپیشل, ٹھیک ہے, اور اسپیشل اس حوالے سے کہ وہ 80% کو کسی نہ کسی حوالے سے ان کو رول کر رہا ہے. 80% کو رول کر رہا ہے, یعنی کہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ ان ایکول ہے اس ملک کے اندر, اور صرف اس ملک پہ نہیں, زیادہ تر کیپٹلسٹ سوسائٹیز کے اندر ان ایکول ہے. مگر اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ریگولیرٹی ہونی چاہیے, تھوڑا سا وہ سارا سلسلہ ہونا چاہیے. ادھر ایک بندہ ہائی کوالٹی سیرامک کی پلیٹ کھانے کے لیے نہیں افورڈ کر پاتا. اس کے پاس تو گھر میں اس کا گھر ہی ایک کمرہ ہے جو اس کا کچن بھی ہے, جو اس کا باتھ روم بھی ہے, اور جو اس کے سونے کی بھی جگہ ہے, ٹھیک ہے. وہ پورسلن کی, چائنا کی یہ ڈش ویئر, یہ کٹلریز وغیرہ کھانا, اس کے پاس تو بس کوئی تھالی ہونی چاہیے جس میں وہ کھا لے. اب تھالی کیا کون سی ملے گی, پلاسٹک کی ملے گی. کیوں بھی پلاسٹک, کیونکہ پلاسٹک از سستی. اب پلاسٹک بنایا کس نے, ٹھیک ہے. اب جن کمپنیز نے یہ بنایا, اگر واقعی یہ ہیومن ویلفیئر کے بارے میں بات کرتے تو یہ نہ یہ چیزیں بیچیں, ٹھیک ہے, یہ دوسری چیزوں کو سستا کریں, وہ افورڈیبل کریں. تو ایکچولی یہ ساری جو ایک چیز ہے نا, ہم ایک ایسی رٹ کے اندر پھنس گئے ہوئے ہیں, ایک ایسے وشیس سائیکل, اس میں سے نکلنا بہت بہت مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مگر الٹیمیٹلی آئی تھنک واٹ اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو, اس کے ہمیں لائف سٹائل چوائسیز میک کرنی چاہیے. اور اس حوالے سے لائف سٹائل کے اوپر میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں غفار صاحب, جب تک آپ اپنا ایک سٹینڈرڈ سیٹ نہیں کرتے, آپ ایک پیرامیٹر نہیں دیکھتے, آپ کے ذہن کے اندر, مائنڈ کے اندر ایک تصور نہیں ہوتا کہ یار میں اس طرح بننا چاہتا ہوں, یہ بندہ ہے, یہ لوگ ہیں جو اچھے ہیں, میں ان کی طرح بننا چاہتا ہوں, ان کی طرح لائف گزارنا چاہتا ہوں, ان کی طرح گزارنا چاہتا ہوں. تو اگر یہ نہیں تو پھر آپ اپنے جو آپ کی انوائرمنٹ ہے, آپ اگر اس جگہ پہ رہ رہے ہیں تو آپ ان طرح کے لوگوں کی طرح ہو جائیں گے, اس جگہ پہ رہ گے اس طرح کے لوگوں کی طرح ہو جائیں گے, جو بھی آپ کے کہتے ہیں نا گوبھی سے گوبھی رنگ پکڑتی ہے. اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ہے تو پھر آپ اسی طرح ہوں گے جس طرح جو آپ کے مائنڈ میں ہے. جو لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں وہ مشہور ہو جاتے ہیں, جو لوگ متنازع یا کنٹروورسی سے مشہور ہونا چاہتے ہیں, اور آج کل زیادہ تر لوگ ایسے ہی مشہور ہو رہے ہیں, وہ ایسے ہو جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, میری کنٹینشن صرف یہ ہے, آپ اپنے رول ماڈل کو ایک ایسا رول ماڈل رکھیں, آپ اپنے اسٹینڈرڈ کو ایک ایسی شخصیت کا اسٹینڈرڈ رکھیں جو انڈسپیوٹیڈ ہو. کیا بات ہے, بالکل. اور میرے لیے اور آپ کے لیے, ہم سب کے لیے, ہمارے ویورز کے لیے بھی, ہمارے ذہن میں کئی ایسے لوگ آ جاتے ہیں, مگر ایک ایسی ہستی ہے جس کے اوپر ایمان کے حوالے سے ہمیں ایگری کرنا ہے. بے شک. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. بے شک. ٹھیک ہے, حضور کا لائف سٹائل کیسا تھا. کیا بات ہے. یہ کانورسیشن کو جب تک آپ اپنی اس طرح
اس طرف لے کے نہیں جاتے نا, آپ یو وونٹ بی ایبل ٹو میک سینس آف تھنگس. اور جب تک آپ کسی چیز کے بارے میں آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا نا, ٹھیک ہے, آپ کی لائف کے اندر کوئی چینج نہیں آ سکتا. اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سٹائل کے ماڈل کے اوپر اپنا لائف سٹائل بیس کریں, ٹھیک ہے, سڈنلی یو اسٹارٹ سینگ دا ڈفرنس. آپ کو چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے. آپ نے ایک دفعہ گزرے تو آپ کے ایک صحابی تھے, تو ساری رات جاگ کے عبادت کرتے تھے اور سارا دن روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کی زوجہ کو, جو صحابیہ تھیں, ان کو آپ نے فرمایا یہ آپ اپنے شوہر سے کہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے والد سے فرمایا کہ رات کو کچھ حصہ آرام کرو, اور جب دن کو روزہ رکھ لیتے ہو, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جب افطاری کر رہے ہو کچھ وقفہ لو, ٹھیک ہے, یعنی کہ اتنا آگے نہ چلے جاؤ کہ اٹ اوور ویلمز یو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تو یہی طریقہ کا بیلنس لائف دیکھیں نا, بالکل بیلنس لائف. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو پہلے حصے میں آرام کرتے تھے, کیا بات ہے, اور دوسرے حصے میں عبادت کرتے تھے. ہر ان کا آپ دیکھیں نا, ان کی لائف سٹائل کی بات بھی آپ کر رہے ہیں, لائف سٹائل سے دیکھ لیں, ان کے کھانے پینے کا بھی جو ہم سنت کی جن کی بات کرتے ہیں, وہ ابھی تک ثابت ہے اور سائنٹیفکلی بھی ثابت ہے کہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجیسٹ کی, یا جو خود یوز ٹو تھے, جو کرتے تھے, وہ ابھی تک مطلب کہ انسانوں کے لیے بیسٹ ایکٹیویٹی ہے, بیسٹ فوڈ ہے, اور وہ کھا کے نہ آپ کو نقصان ہوتا ہے اور ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے. اچھا, ایک جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ عموماً ایک بات کہتے ہیں, لائٹ ہارٹیڈ نوٹ, وہ نا کھانے کے فوراً بعد میٹھا آ جائے نا تو کھانا کھانے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان سے کوئی پوچھے نا کہ آپ کو میٹھا نہیں کھانا چاہیے, وہ کہتے ہیں جی سنت ہے. حالانکہ جو آپ نے روٹی کھائی ہے وہ پوری شوگر ہے, اس میں بھی شوگر ہے, ٹھیک ہے, جو آپ نے کھانا کھایا آپ کے بلڈ شوگر لیول تو ویسے ہی اسپائک کیے ہوئے ہیں. تو اگر آپ حضور کی سنت کے مطابق جائیں, ٹھیک ہے, تو آپ کم از کم جو آپ پیور میٹھا کھا رہے ہیں اس کے اندر اور اس کھانے کے اندر وقفہ تھوڑا سا رکھ لیں. بے شک کھانے کے بعد میٹھا کھانا, اس میں سنت پوری کریں گے, باقی کسی چیز میں باقی یہی ہے. تو یہ مسئلے مسائل ہیں, کیونکہ ہم نے بیسکلی چیری پک کیا ہوا ہے, جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے وہ کرتے ہیں. اب اس میں ایک اور بڑی کھانے کے حوالے سے ایک اور بات ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کھاتے کیوں ہیں آج کل, ٹھیک ہے, یہ فاسٹ فوڈ کے حوالے سے اگر اس کانٹیکس میں بات کیوں کھاتے ہیں, تو ضرورت کے لیے تو نہیں فاسٹ فوڈ ہر بندہ کھا رہا, ٹھیک ہے, مزے کے لیے, چسکے کے لیے کھا رہے ہیں, ٹیسٹ کے لیے کھا رہے ہیں. کھانا تو آپ کے کھانے کی جو ضرورت ہے خوراک کی, وہ تو ایک روٹی سے بھی پوری ہو جاتی ہے. بالکل ضروری ہے کہ آپ نے وہ پیزا اور اس کے اوپر وہ جناب چیز کی وہ لیئر اور ساری چیزیں. سو ایکچولی دا پرابلم از ایکسیس, ٹھیک ہے. ہم ہر چیز میں اتنی شدت اختیار کر چکے ہیں, اتنے ایکسیسو, خاص طور پہ اپنے پلیجرز کے حوالے سے, کہ ہمارا لائف سٹائل اب ضرورت کے اوپر مبنی نہیں رہا. ہمارا لائف سٹائل از ایکچولی ڈریون بائی آور ڈیزائرز, جو فنڈامنٹلی آپ کو ایک ایسی پہاڑی پہ لے جائیں گے جسے آپ نے دڑم کر کے نیچے ہی گرنا. صحیح بات, ٹھیک ہے. آپ کی کہیں پرواز نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. پرواز کے لیے اگر آپ فلائٹ جاتے ہیں, یو ہیو ٹو فائنڈ سم بڈی مچ بیٹر دین یو. اور میرے اور آپ کے لیے, اور یقیناً ہمارے ویورز کے لیے بھی, اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو سیریسلی اسٹڈی کیا جائے, ٹھیک ہے, اس کانٹیکسٹ میں بھی کر رہے ہیں, بیسٹ لائف, ٹھیک ہے, بیلنس. آپ فرماتے تھے ہر ٹھنڈے جس کھانے کی تاثیر گرم ہو اس کے ساتھ آپ بیلنس ٹھنڈے کو کرتے تھے, زبردست, ٹھیک ہے. یعنی یہ چیزیں ہم اس طرح نہیں دیکھتے. اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں تو اس میں بڑی حکمت ہے. ہمارا لائف سٹائل بالکل بیلنس ہونا شروع ہو جائے گا, بالکل ایسے, اور کافی بیماریاں غفار صاحب ختم ہو سکتی ہیں. اچھا, اس میں پھر اس کا مطلب مائنڈ سیٹ بھی میٹر کرتا ہے. جی بالکل. تو مائنڈ سیٹ یہ ہمارا کیسے چینج ہوگا, یہ جو مائنڈ سیٹ بن گیا ہے یہ کیسے چینج ہوگا؟ تکلیف سے. جی ہاں, جی بالکل. وہ کہتے ہیں نیسیسٹی از دا مدر آف آل انوینشنز, ٹھیک ہے. تکلیف سے, یہ جو ہی پتہ لگتا ہے کہ جی آپ کو شوگر ہو گئی ہے, اللہ معافی دے, ہارٹ ڈیزیز ہو گیا ہے, تو یکدم وہ سارے چٹخارے ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں, کنٹرول کر لیتے, ٹھیک ہے. تو جب یہ احساس ہو جائے کہ ایک لقمے کا جا کے حساب دینا, اللہ, یہ جب یہ احساس ہو جائے کہ میرے سامنے پورا تھال بھرا ہوا ہے بریانی کا, روسٹ کا, فلانی چیز کا, اور میرے ساتھ والے گھر کے سامنے جو جھونپڑی ہے, ٹھیک ہے, ان کی 5 سال کی یتیم بچی بلک بلک کے رو کے سوئی ہے کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہ اگلے دن ایک ویڈیو چلی, میرا نا دل نکل گیا جی دیکھ کے, کہ وہ ایک بچی تھی
اور وہ گیٹ کافی اونچا تھا, وہ گیٹ کے نیچے جا کے نا وہ کہہ رہی تھی کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سالن ہے تو مجھے دے دو. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو حالات ہیں. تو اگر احساس آ جائے غفار صاحب کہ ایک ایک لقمے کا جا کے حساب دینا, ٹھیک ہے, تو لائف سٹائل چینج ہو جائے گا, سوری مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا, جس سے لائف سٹائل چینج ہو جائے گا. بالکل. تو اس میں ان مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے آپ نے پہلے بھی ایگزامپل دی کہ ہمارے پاس سب سے بڑی مثال ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا, وہ ظاہر سی بات ہے ان کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے یوتھ کے لیے اسپیشلی, کہ کس چیز کو, ان کی سیرت کو کیسے اسٹڈی کریں, ان کے لائف سٹائل کو کن رستوں سے, کن ذریعوں سے ہمیں ان کا لائف سٹائل پتہ چل سکتا ہے اور مطلب کہ ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں ان کی سیرت کو, سنت کو. آئی تھنک یہ تھوڑی سی ذرا مے بی کنٹروورشل بات ہو جائے, مگر یہ میرا ایک ایکسپیرینس رہا ہے, اور یہ ایز اے سجیسشن, ایز اے تجویز میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر آپ کو نہیں بھاتی تو اگنور اٹ. بالکل. سب سے پہلے غفار صاحب اپنی ضرورت کو دیکھیں. ٹھیک ہے, مجھے کس چیز کی ضرورت ہے, میں کیا چاہتا ہوں, اس چیز کو دیکھیں. جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ میں کیا چاہتا ہوں یا میں کیا چاہتی ہوں, تو اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کے نا, ٹھیک ہے, جا کے تلاش کریں اس چیز کی جو آپ کی ضرورت کو پوری کر دے. اگر آپ کی ضرورت یہ ہے کہ میں ایک ایسی زندگی گزاروں جس میں میرے دل کے اندر سکون ہو, ٹھیک ہے, پاکستان میں تو سکون بہت دور ہے مگر میرے دل کے اندر سکون ہو, انر پیس ہو, تو بھائی یا میری بہن قرآن پاک پڑھیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دلوں کا چین صرف میرے ذکر میں ہے. اگر آپ کی ضرورت چین ہے, آپ کی ضرورت پیس ہے, تو خدا کا ذکر کریں, آپ کو وہ سکون, وہ پیس مل جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس سے آگے کافی یہ بات جا سکتی ہے, مگر اس کو میں یہیں رکھنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ میں ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب آپ کو اپنی ضروریات کا احساس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ جنرلی ہمارے جیسے جو ایوریج لوگ ہیں, ہم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ایک پیسفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ایسی زندگی گزارے جس کے اندر ہمارے دشمن کام ہو, ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں, ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے, یہ ساری چیزیں. تو صرف ایک حد تک یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, باقی تو پھر اٹس ڈپینڈنٹ آن دا پیپل اراؤنڈ اس. ہماری اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں, ہمارے حکمرانوں کی رسپانسبلٹیز ہیں, ہمارے ہمسائیوں کی رسپانسبلٹیز ہیں. دین کے ماڈل کے اندر سب کی رسپانسبلٹیز اسلام کے حوالے سے ڈیفائن کی گئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ سیٹلڈ ہے کہ آپ اپنا یہ کام کریں, آپ اپنا یہ کام کریں, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ایگزسٹ ہارمونیسلی. مگر ہماری فطرت کے اندر تھوڑی سی یہ چیزیں آتی ہیں, کچھ اسپریچول ڈیزیزز اس طرح کے آتے ہیں جس میں حسد آ جاتا ہے, جس میں لالچ آ جاتی ہے, جس میں غصہ آ جاتا ہے, جس میں گریڈ آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں, ان کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کو پھر انٹرنلی ان پہ کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل, جب ان ضروریات کا آپ کو احساس ہو جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے آپ پھر سیرت نبوی کو اپروچ کریں. اور بے شمار کتب ہیں, لٹریچر, مثلا لائبریریز بھری ہوئی ہیں, بک شاپس بھری ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے. شیخ ابو بکر سراج کی, مارٹن لنکس کی انگلش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بایوگرافی کمال. ٹھیک ہے, اگر آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو اٹھا کے اس کا مطالعہ کیجیے. اردو کے اندر ضیاء النبی, ٹھیک ہے جی, آئی تھنک ملٹیپل والیوم ہے. اور پیر کرم شاہ صاحب, ٹھیک ہے جی, انہوں نے ریٹائرڈ جسٹس, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, کمال. اور اس کا آپ مطالعہ, یو ول فائنڈ دیز نگیٹس آف ناٹ اونلی وزڈم, مگر آپ کو پورا ایک ماڈل ملے گا. مگر پہلے آپ کو اپنی ضرورت, اگر آپ صرف مزے کے لیے سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر اس پوڈ کاسٹ کا بھی آپ کو فائدہ نہیں ہونا. آپ اگر کوئی پوڈ کاسٹ سنتے ہیں, اپنی زندگی کا قیمتی وقت کسی کو دیتے ہیں, تو کچھ سمجھ کے دیں نا, اس میں سے کچھ نکالیں. نکالنا تو آپ کا کام ہے, سننے والے کا, دیکھنے والے کا کام ہے. تو جب مجھے ہی نہیں پتا میں کیا چاہتا ہوں, آپ کی یونیورسٹی میں بھی میں آیا اور دوسری یونیورسٹیز میں میں جاتا ہوں, بہت کم مجھے ایسے وہاں لوگ ملتے ہیں, نوجوان یوتھ. یہ یوتھ ویسے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں یہ یوتھ ویسے ہی نا کافی اوور یوزڈ ہو گیا ہوا ہے, مگر جنرل پوائنٹ یہی ہے کہ بہت کم ایسے نوجوان ملتے ہیں جن کے پاس کلیئرٹی آف پرپس ہو, کلیئرٹی آف تھاٹ بھی ہو, جن کو پتہ ہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور مجھے جو چیز چاہیے وہ یہاں سے ملے گی. اور عموماً جن کو پتہ ہوتا ہے ان کو کیا چاہیے, ان کو صرف دنیا چاہیے.
That's also unfortunate. ہمارے for some reason اللہ بہتر جانتا ہے, مے بی ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس طرح کا ہے, مے بی ہماری انوائرمنٹ اس طرح کی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا لائف اسٹائل اس طرح کا ہو گیا ہوا ہے, اور ہمارا مائنڈ سیٹ از بینگ افیکٹڈ بائی دیٹ, کہ ہم اس دنیا کے مٹیریل سے آگے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی اب ہمارے میں. لائک ہمارے اندر وہ پیشنس ہی نہیں رہا, وہ انٹرسٹ ہی نہیں رہا. سو آئی تھنک دیٹس اندر پرابلم جس کو ہمیں غور کرنا چاہیے. مگر فرض کریں اگر ہم اس چیز کو اوور کم کر لیں, ہمیں پتہ لگ جائے ہمیں چاہیے کیا, ٹھیک ہے, اور پھر جب آپ کو آپ کی ضرورت کا پتہ لگ جائے, دین گو اسٹڈی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ اس کا مطالعہ تب پھر کریں گے نا اپنی ضرورت کو سمجھتے ہوئے, تو آپ کو اس میں سے آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. بالکل ایسا ہے. شاہ صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ مطلب کہ ٹاپک چل رہا ہے, لیکن میں یہاں پہ آپ کو روک کے نا پوچھنا چاہوں گا کہ میرے مائنڈ میں ایک بڑا اچھا کویشچن آیا کہ انوائرمنٹ جو ہے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, جو ہماری بات ہو رہی ہے کہ نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں, تو نیچر سے تو ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, تو نیچر ہم سے کیوں دور ہوتی جا رہی ہے؟ اچھا, یہ بڑے مزے کی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آئی تھنک دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے کافی یہ مسئلے آ رہے ہیں. حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک بات کی ہے, and I'll try to make my point, کیونکہ یہ بڑے دلچسپ بات بھی ہے. وہ جب زمین کے اوپر چلتے تھے, بلکہ یہ رب کا بھی حکم ہے کہ آپ کو متکبر طریقے سے ایروگنٹلی زمین پہ نہیں چلنا چاہیے, مگر بابا فرید الدین گنجے شکر نے جو مثلا بات کی نا, تو وہ کوئکلی ریلیٹ کرتی ہے, وہ سمجھ آ جاتی ہے. وہ زمین کے اوپر بڑے آرام سے چلتے تھے, صحیح, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے یہ تھے کہ میں تمہارے پہ آرام سے اس لیے چل رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کل کو میں نے تمہارے اندر نیچے ہونا ہے. کیا بات, ہم نیچر سے دور ہو رہے ہیں, اسی لیے تو اس زمین کو بھی کاشت کیا جاتا ہے جو ابھی کاشت کے قابل نہیں ہوتی, بائی تھروئنگ اسٹیروئڈز ان اٹ, ٹھیک ہے. وہ مثلا جینیٹکلی ماڈیفائڈ جی ایم سیڈز ڈال کے 6 مہینے میں 3 دفعہ مثلا ایک چیز کو فصل ہی کیا جا رہا ہے تاکہ جی وہ دے. زمین کو بھی آرام چاہیے ہوتا ہے. آج اس زمین کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں. یہ بلڈوزرز جب زمین کے اوپر چلتے ہیں, یہ سڑکیں, یہ ساری چیزیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, مگر ہم 100 سال یا 50 سال پرانا درخت اکھاڑ کے, یہ ہمارے علاقے میں اتنے بورڈ لگے ہوتے تھے جناب, ان کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں جسٹ سو دیٹ وی کین میک وے فار اے نیو روڈ, جس کے اوپر گاڑیاں جو چلنی ہے وہ ڈرائیورز ایسے ہونے ہیں جن کو گاڑی چلانی نہیں آتی, تو انہوں نے چلا کے بھی ایک دوسرے کو اللہ معافی دے مار ہی دینا ہے. تو اس سڑک کے لیے آپ نے اس درخت کو وہاں سے اکھاڑ کے اس پیڑ کو پھینک دیا جس کے نیچے نہ جانے کتنے لوگ مسافر لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے. وہ اس پیڑ کی اپنی ایک ہسٹری ہے. بٹ دا پوائنٹ از وداؤٹ رومانٹیسائزنگ اٹ, میں اس کو ایک رومانٹک آئیڈیا نہیں بنانا چاہتا. آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دس ٹو یو اینڈ ان آنسر ٹو یور کویسچن, کہ ہم اس زمین کا احترام نہیں کرتے, ہم اس نیچر کی رسپیکٹ نہیں کرتے, ہم اس کو صرف ایز اے ٹیشو پیپر یوز کر کے پھینک رہے ہیں, ٹھیک ہے. جتنی بڑی بڑی کوٹھیاں ادھر بنتی ہیں, جتنے بڑے بڑے پلازے ادھر بن رہے ہیں, جتنے بڑے بڑے بازار غفار صاحب یہاں بن رہے ہیں, ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی سینس کہ پانی کی نکاسی کدھر ہونی ہے. اگر ایک بندے نے بہت بڑا گھر بنا لیا, یہ اب میں عام پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں اسپیشل ڈی ایچ اے کی سوسائٹیز کی بات نہیں کر رہا جو جنت کا حصہ ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں عام 80% جہاں پاکستانی ابھی اس وقت رہ رہا ہے, ٹھیک ہے, جو اور یہ 80% پاکستانی غفار صاحب شہروں میں نہیں رہ رہا, ایسے ہی ہے, رورل ایریاز کے اندر رہ رہا ہے. رورل ایریاز کے اندر کوئی ایسی سینس نہیں رہی, ٹھیک ہے. 4 منزلہ کوٹھی بن جائے گی مگر ڈرینیج کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا, وہ سارا ڈرین اٹھا کے انہوں نے باہر سڑک پہ پھینک دینا. اربوں کی سڑکیں حکومت بنا کے بیچاری, یہاں مجھے پھر ترس آتا ہے ان پہ, واقعی ساری غلطیاں ان کی نہیں ہیں, وہ بنا کے تھک گئے ہیں, ہم توڑ کے نہیں تھکتے. تو نیچر سے ہم دور ہو گئے ہیں, اور نیچر ہم سے بھی دور ہو رہی ہے, کیونکہ دیر از نو ایلیمنٹ آف رسپیکٹ. اور اس کی اگر وجہ میں آپ کو اس طرح کہہ سکوں تو شاید یہ بڑی آپ کو یہ بات اچھی لگے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے آگے جا کے حساب بھی نہیں دینا, حالانکہ یوم القیامہ قیامت والے دن, ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہاتھ, یہ میرے ہاتھ, جو ظلم اگر میں نے اس ہاتھ سے کیے ہیں یہ میرے خلاف گواہی دیں گی. یہ زبان اگر میں نے کسی کی غیبت کی ہے تو میرے خلاف گواہی دے گی. میں اللہ کی شان سامنے رکھ کے آپ کو کہ آئی وانٹ ٹو سویئر بائی دا مائٹ آف دا لارڈ, میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے نوجوان تو کیا, ہمارے بزرگ بھی آج
مائی کنٹمپریریز بھی اس بات کو سمجھ جائیں کہ وی ول ڈائی, ہم نے مرنا ہے اور ہم نے ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے, اینڈ وی ول بی آنسریبل. تو شاید اس احساس کے بعد نہ ہم نیچر سے اتنے دور ہو اور نہ نیچر ہم سے اتنی کراہت کھا کے دور بھاگے. بہت خوبصورت بات جی. مجھے اس سے یاد آ گیا, میری والدہ اللہ جنت نصیب کرے وہ کہا کرتی تھی, ہم جب چلا کرتے تھے نا, اگر کہیں بچپن میں اوبیسلی بچہ جب چھوٹا ہوتا تھا تو وہ اپنے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے موج میں, تو کبھی پاؤں گھسیٹ کے چلتے تھے نا, تو ہمیں سختی سے ڈانٹ پڑتی تھی والدہ سے کہ پاؤں اٹھا کے چلو اور آہستہ قدم رکھو, آواز نہیں آنی چاہیے. تو یہ آہٹ, مطلب وہ ہم والدہ یہ کہا کرتی تھیں کہ زمین بھی آپ کی آہٹ سنتی ہے, اور اس پہ آہٹ ہلکی سی ہلکی رکھی جائے. تو وہ اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی آپ کے پیرنٹس جو ہیں جو اپنی یوتھ کو ابھی جو ہماری یوتھ ہے, جو ابھی ہمارے نیو جنریشن آ رہی ہے, اس کو کسی نے یہ چیزیں سکھائی ہوں گی یا یہ بتایا ہوگا. مطلب اسٹیپ ہم چلتے ہوتے تھے تو ہمیں اس طرح سے گائیڈ کیا جاتا تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو رسپیکٹ سکھائی جاتی تھی انوائرمنٹ کی, نیچر کی, پھول نہیں توڑنا کہیں سے, باغ سے پودا نہیں اتارنا. تو یہ جو ہمارے پیرنٹس ہماری تربیت کیا کرتے تھے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر جگہ پہ, کہ قدم ایسے اٹھانے ہیں, اس سے ملنا ہے, اس طرح سے چلنا ہے, انوائرمنٹ کے ساتھ اس طرح بہیو کرنا ہے. تو کیا یہ اس طرح کی ٹریننگ ابھی بھی ہمارے نیکسٹ جنریشن کی ہو رہی ہے کہ اس کی کمی ہے, آپ کو محسوس ہوتی ہے ہمارے آپ کے پیرنٹس میں؟ ترجیحات بدل چکی ہوئی ہیں. صحیح بات. آئی تھنک اب صرف لمبی عمر کی دعا ہوتی ہے, مگر اچھی عمر کی دعا نہیں کرتے. پہلے بزرگ جب دعا کرتے تھے, ہمارے بزرگ, آپ کے بزرگ, ابھی بھی کیا سارے نہیں اس طرح, ابھی بھی جو کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں لمبی عمر دے مگر اچھی زندگی دے, نیکی والی زندگی دے, اس طرح کی. تو یہ دونوں ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں بڑے ظاہری بات ہے, عمر درازی کی عمر دعا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, مگر اس کے ساتھ اچھی زندگی کی بھی دعا کریں تاکہ یہ زندگی جو ہے گناہوں کی والی نہ ہو, نیکیوں والی ہو. تو آئی تھنک پرائیورٹیز فار سب ٹو بی پرفیکٹلی آنیسٹ وہ چینج ہو گئی ہیں. اور ایک ایلیمنٹ میں جلدی سے آپ کو یہ کہنا چاہوں گا, پریویس جنریشن کی کافی زیادہ کمپلیکسز اور انسیکیورٹیز بائی ڈیفالٹ اگلی جنریشن کو پاس آن ہو گئی. اور جو ایک سب سے بڑی کمپلیکس ہے ہمیں, وہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے. اچھا جی بالکل. اور ہمارے سوسائٹی کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس از ویری کلوزلی لنکڈ ٹو آر اکنامیکل اسٹیٹس, ہماری معاشی حیثیت کے حوالے سے, کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے. پیسہ ہوگا تو بچیوں کے رشتے ہوں گے, پیسہ ہوگا تو آپ مثلا بزرگوں کا جنازہ بھی افورڈ کر سکتے ہیں. مثلا یہ ذرا ایکسٹریم, آئی ڈونٹ, یہ ہائپربلی ہیں, ایکسٹریم ایگزامپلز ہیں, مگر پوائنٹ یہ ہے کہ کافی چیزیں اب آپ کے فائنینس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. تو وہ جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے وہ پیسے کے حوالے سے ہے, اور وہ بائی ڈیفالٹ بچے کو آگے پاس آن ہو گیا ہے. اور سیکنڈلی جس طرح کا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ ہوا ہے بائی اینڈ لارج, وہ یہی آپ کو پروموٹ کر رہا ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کر کے یو جسٹ نیڈ ٹو بی رچ. اور پھر آپ سوشل میڈیا دیکھیں, اپنی انوائرمنٹ دیکھیں, اٹس آل اباؤٹ منی 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 منی. ٹھیک ہے, آپ نے امیر کیسے ہونا ہے, آپ کو خوش ہی وہ نظر آ رہا ہے جس کو منی پرابلمس نہیں ہیں. ہاں بظاہر. جی تو یہی والی بات, آپ کی والی بات, کہ اگر مطلب ہم لوگوں میں یہ سارے مسئلے چل رہے ہیں, اور جیسے آپ نے یہ بات کی کہ اس میں سسٹم بھی انوالو ہے اور پیسہ بھی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ڈپریشن بھی ہوتا ہے. اور لیکن باہر کے ملکوں میں, جیسا آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے, کافی ایکسپیرینس ہے, باہر پڑھے بھی ہیں آپ, میرا بھی کچھ تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے باہر رہنے کا, تو وہاں کے لوگ بڑے ریلیکس, وہاں پہ تو سارے سسٹم ہے. تو کیا واقعی وہ لوگ اپنی نیچر کے قریب ہیں, ان کا سسٹم بہت اچھا ہے؟ میں اس چیز کو تھوڑا سا ڈی کنسٹرکٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, سارا بلیم باہر پہ نہیں ہم لگا سکتے, اور سب کچھ بھی باہر ٹھیک نہیں ہے. دیر از سم ویئر ان دا مڈل. ان کے اپنے چیلنجز ہیں, ان کی اپنی ایک ٹیمپرمنٹ ہے, سوسائٹی کا, کلچر کا اپنا ایک مزاج ہے, ہمارا اپنا ہے. بالکل. ان کی اپنی ہسٹری ہے, ہماری الگ ہسٹری, ہمارا اپنا کلچر ہے. مگر جس طرح گلوبل ٹرینڈز جا رہے ہیں, ٹیکنالوجی کی وجہ سے, نیشن اسٹیٹس کی وجہ سے, جس طرح کے فریم ورک میں ہم پھنس چکے ہوئے ہیں, ہم فورسبلی کافی کنیکٹڈ ہو گئے ہیں, مگر ہمارے کنیکشن میں بڑا ڈسکنیکٹ ہے. کنیکٹ کس چیز کے ساتھ ہو گیا؟ کنیکٹڈ ان دا ٹرمز آف جو ٹرینڈز چل رہے ہیں. اچھا, ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب جو آپ کا سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈ چل رہا ہے, جو آپ کا امریکہ انگلینڈ کے اندر چل رہا ہوگا, مثال کے طور پہ
جیکٹ کے حوالے سے یا کپڑے یا ہیئر اسٹائل کے حوالے سے یا آپ کے کسی پروڈکٹ کے حوالے سے، وہ سلولی وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا اور وہ ادھر بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی بہترین ایکچولی مثال آپ کو موبائل فون ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آج یہ کپڑوں سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو یہ موبائل فون جو آپ کا ادھر چل رہا ہے، جس کے اندر بیسٹ ایگزامپل میں آپ کو آئی فون کی دیتا ہوں. صحیح بات. ٹھیک ہے، ویوو کے اوپر گزارا نہیں ہوتا، وہ موبائل فون نہیں ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے، اور یہ دوسروں کے اوپر یہ سیمسنگ ان سے نہیں، مگر آئی فون از ناٹ جسٹ اے فون. ٹھیک ہے، اسٹیٹس سمبل، یہ اسٹیٹس سمبل ہے، اٹس اے اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے، اور یہ کہاں سے جنم لے رہی ہے چیز؟ یہ اس چیز سے لے رہی ہے جو آپ کو پریویس جنریشن سے انفیریورٹی کمپلیکسز اور سیکیورٹیز بائی ڈیفالٹ ماں کی گود سے لے کے آگے آئے ہیں بچے. ٹھیک ہے، وہ گئے دن جی، جس طرح حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کو اتنا بڑا مقام ولایت کا، اتنا بڑا اسٹیٹس، فقی ٹاپ کے اپنے، اسکالر ٹاپ کے اپنے، یہ کیسے آپ کو ملا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے اس وعدے کے بدلے ملا جو میں نے ماں سے سچ بولنے کا کیا. اللہ، صحیح بات ہے. تو دوز ڈیز آر گون. ٹھیک ہے، جب ماں کی گود میں بچہ سچ بولنے کا وعدہ کر کے باہر کی دنیا میں نکلے. اب ماں کی گود میں سے بندہ یوٹیوب کے اوپر ڈرامے دیکھ کے باہر نکل رہا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نیچرلی وہ چیز آگے جاتی ہے، اور اس کے اندر سارا بلیم آپ ماں پہ بھی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، باپ اب زیادہ ایبسنٹ ہو گیا، پہلے بھی تو محنت مزدوریاں ہوتی تھی. سو دا پوائنٹ از کہ جو بچے ہیں ان کی یہ ساری جو چیزیں آپ ادھر کا بچے تو نہیں، بہرحال آپ ادھر کے ماحول اور باہر کے ماحول کو اگر آپ کمپیئر کریں تو ان کے اپنے چیلنجز ہیں، اپنی ایک ہسٹری ہے، ہمارے اپنے چیلنجز ہیں، اپنی ایک ہسٹری ہے. مگر گلوبل ٹرینڈز اب اس طرح کے کنیکٹڈ ہو گئے ہیں کہ جو ایک آئی فون ادھر پاپولر ہوا ہے، اٹس اے میٹر آف ٹائم اس نے ادھر بھی پاپولر ہونا ہے. تو آئی تھنک ان دیٹ از این آنسر، ایک جواب اس میں مل جاتا ہے کہ اگر اس ٹرینڈ سے آپ نے نکلنا ہے، اس وشیس سائیکل سے آپ نے نکلنا ہے، دین یو ہیو ٹو موو ٹورڈز اے مڈل، ٹورڈز اے ہب. اگر آپ نے وہ سائیکل راؤنڈ سائیکل جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو ریٹ ریس بھی کہتے ہیں، صبح اٹھے کام پہ گئے، شام کو آئے سو گئے، پھر صبح اٹھے کام پہ گئے، شام کو آئے، ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوگی، شادی پہ چلے گئے وغیرہ وغیرہ، پھر کام پہ گئے ساتھ. تو اس کو ریٹ ریس کہتے ہیں، اور یہ شہروں کے اندر زیادہ ہوتا ہے. اس سے اگر آپ نے نکلنا ہے نا، دین یو نیڈ ٹو اسٹارٹ کمنگ ٹورڈز اے سینٹر. ٹھیک ہے، وشیس سائیکل سے نکل، یو ہیو ٹو اسٹارٹ کمنگ ٹورڈز اے سینٹر. باہر کے ملکوں کے اندر کافی حد تک کمپیریٹیولی ادھر سے تو زیادہ آپ کا جو ادھر پورا اسٹیٹ سسٹم ہے، جو پورا سوسائٹی کا ایک سسٹم ہے، وہ اس ایتھوس کو یہاں سے زیادہ سپورٹ کرتا. اچھا جی، اگر آپ بھوکے ہیں، آپ کے پاس کام نہیں ہے، آپ ہوملیس ہیں، ہوملیس بھی ادھر ہوتے ہیں بندے، مگر پھر بھی یو کے اندر مثال ویلفیئر بینیفٹ سسٹم ہے. ٹھیک ہے، جو اتنا آپ کو دے دیں گے کہ آپ مریں گے نہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک کو، ہاں ہر ایک کو اسٹیٹ. اب تو وہ بھی ملک بیچارے غریب ہو رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ اتنا وہ کر دیتے ہیں کہ میں نے سنا تھا ایک لمٹ تک دیتے ہیں. لیٹس سپوز وہ 6 month کا شاید ہوتا ہے پیکیج، 6 month تک اگر آپ کو جاب یا کام نہیں ملتا، پھر اس کے بعد وہ ہاف ہو جاتا ہے. بالکل ایسی ظاہری بات، آہستہ آہستہ اس کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں. ایسی بات اب NHS ادھر یو کے کی ہوتی تھی، بات کسی اور طرف نکل جائے گی، میں زیادہ آگے نہیں جاتا. مگر NHS نیشنل ہیلتھ جو تھی یو کے کی، نیشنل ہیلتھ سسٹم جو ہے، تو وہ فری ہوتا تھا ادھر کے شہریوں کے لیے. اب وہ بھی آہستہ آہستہ اتنا کلاگڈ اپ ہو گیا کہ لوگ اب فورسبلی آلٹرنیٹیوز دیکھ رہے ہیں، انشورنس پالیسیز دیکھ رہے ہیں، تاکہ وہ اپنا کئی دفعہ 2 سال ایک آپریشن کے ایک بندے کی باری نہیں آتی، وہ بندے مر جاتے ہیں کئی دفعہ آپریشن کی باری، کیونکہ آبادی بھی بڑھ گئی ہے، غربت بھی آئی. مثلاً جو اسٹیٹ ہے، گورنمنٹ جو ہے، دا پوائنٹ از جی وہاں سب کچھ ٹھیک بھی نہیں ہے اور ان کا سب کچھ خراب بھی نہیں ہے. مگر جب آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر کریں نا، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی خوشحالی کی ڈیفینیشن کیا ہے. اگر آپ کی خوشحالی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مادیت کے حوالے سے، مٹیریل کے حوالے سے زیادہ ہونا چاہیے، پھر تو نیچرلی وہ ملک ہے. ٹھیک ہے، جہاں اسٹار بکس ہے، جہاں کاسٹا ہے، جہاں امازون کافی ہے، جہاں یہ میکڈونلڈ، یہ ساری چیزیں، اور وہی ساری دنیا میں پمپ کر رہے ہیں، پھر تو وہ چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کو جاب مل جانی ہے، پے مل جانی ہے، اتنا آپ جی کر لیں گے اپنی حد تک. اگر یہ خوشحالی ہے تو ٹھیک ہے، وہ زیادہ ملک خوشحال ہے. پر اگر آپ کی خوشحالی یہ ہے کہ آپ بوڑھی ماں کی خدمت کریں، یہ نہیں کہ ادھر نہیں ہوتی، پر آپ کی خوشحالی کی ڈیفینیشن یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کسی کا دکھ دیکھیں اور اس میں آپ حصہ بن جائیں. اگر آپ کی خوشحالی کی ڈیفینیشن یہ ہے
کہ آپ کی ایک فیملی سسٹم ہو اور شام کو آپ اس فیملی کے ساتھ بیٹھیں یا آپ جو فیسٹیوٹیز ہے اس فیملی کے ساتھ کریں. تو میں آپ کو یہ بڑی یہ کوئی سمپل اسٹریٹ بلیک اینڈ وائٹ والی بات نہیں ہے, یہ بڑی کمپلیکیٹڈ بات ہے, اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی ویری کیئرفل ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں اس خوشحالی کے حوالے سے, ٹھیک ہے, اس ملک کے اندر ابھی بھی لیولز ادھر ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے لیولز ان ملکوں میں ایسے نیچے جا رہے ہیں. اچھا, کیونکہ دا سوشل فیبرک فرام اے فیملی پوائنٹ آف ویو ان سوسائٹیز میں ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی پرائیورٹی فیملی لائف نہیں ہے اتنی. فحشیت کے حوالے سے, ان ساری چیزوں کے حوالے سے ان کی جو سیلف بیسڈ یہ ایل جی بی ٹی کیو جو ہے جی, یہ تو یہ بالکل یہ جتنی پذیرائی اس کو ادھر مل رہی ہے اور ہمارے ملک میں بھی اس نے آنے کی کوشش کی ہے, یہ ایک شیطان ہے. I'll be honest with you, یہ کوئی ایک سوچ نہیں, یہ ایک شیطان ہے, لائک فزیکل ایک شیطان ہے. یہ سمپلی اٹیک ہی فیملی کو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ادھر کیا اوپیوئڈ کرائسس یو ایس اے کے اندر, ٹھیک ہے, جتنے بڑے بڑے ہیتھ لیجر, ٹھیک ہے جی, یہ میرے ذہن میں یکدم آیا, اس کے علاوہ بھی اور کافی ہوں گے اگر تھوڑی سی ریسرچ کریں, مگر بڑے بڑے مائیکل جیکسن another one of them, اس کو کون نہیں جانتا, اس کا بھی اوور ڈوز ہوا تھا جی. اور یہ کیوں لے رہے ہیں, پین کلرز کیوں لیتے ہیں؟ بالکل اوبویسلی ایک تو میڈیکل ایلمنٹ بھی ہوتی ہے, کنڈیشن ہوتی ہے, مگر جنرلی اسپیکنگ جو کرائسس آیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کسی چیز سے اسکیپ کرنا چاہتے ہیں, اس ڈل روٹین سے اسکیپ کرنا چاہتے ہیں, چونکہ ان کی فیملیز باہر کے ملکوں میں فیملی سسٹم کو سپورٹ ہی نہیں کیا جا رہا, دی انسٹیٹیوشن آف میرج کی وہ رسپیکٹ ہی نہیں رہی, کوہیبیٹیشن چل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں سے جو بچے جس طرح پیدا ہو رہے ہیں, لائک یہ بہت لمبی ایک طویل گفتگو, مگر دا پوائنٹ از جی, اگر آپ کو خوشحالی کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے, تو خوشحالی ادھر بڑی ہے. صحیح بات ہے, بڑی ہے, اللہ کے فضل سے بڑی ہے. بے شک ہمیں صرف پازیٹیو ہونا پڑنا. تو آئی تھنک اگر ہم جہاں سے بات بھی ہم نے شروع کی تھی, لائف سٹائل اگر ہم چینج کریں, اپنی ضرورت کو پہچانے, وہ ساری چیزیں, اور ایک اچھا ماڈل سامنے رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے مطابق ایک ماڈل سامنے ان کا رکھیں, اور اپنی ضرورت پھر اس میں سے اس کی چیزوں اس کے جواب تلاش کریں, لائک واٹ از اٹ دیٹ آئی نیڈ اینڈ آئی کین لرن فرام ہز لائف. اس سے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ چینج ہوگا. مائنڈ سیٹ جب آپ کا چینج ہوئے گا, آٹومیٹکلی فارس صاحب آپ کی انوائرمنٹ چینج ہو جائے گی. جو ہی آپ کی انوائرمنٹ چینج ہوگی, ٹھیک ہے, آپ کا اینڈ گول, آپ کا پرپس ان لائف کلیئر ہونے شروع ہو جائے گا. اینڈ بفور یو نو اٹ, اتنے میں مثلا زندگی کا سفر کافی طے ہو چکا ہوگا. مگر دس از واٹ لائف از اباؤٹ, اسٹرگل, ٹھیک ہے, ہوپ لیسنیس نہیں, ہوپ فلنیس, ٹھیک ہے, امید پہ دنیا قائم ہے. تو اس طرح پھر زندگی کا سفر آگے جا سکتا. انشاءاللہ جتنی جلدی یہ ہو جائے سفر شروع ہو, میرے خیال اتنا بہتر ہے. شروع تو ہو گیا ہوا ہے, مگر جتنا اچھا یہ طے ہو جائے اتنا ہم سب کے لیے بہتر ہے. بڑی اچھی ڈبیٹ چل رہی تھی شاہ صاحب, بہت اچھا آج کا الحمدللہ ٹاپک پہ بڑی مطلب کہ فروٹفل ڈسکشن آپ کی طرف سے ہوئی. تو میرے خیال ٹائم کافی ہو چکا ہے. انشاءاللہ باقی بہت سی چیزیں ابھی میرے مائنڈ میں, بہت سے کویشچنس ہیں جس کو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہم رکھیں گے. تو ابھی کے لیے تھینک یو سو مچ اگین, جزاک اللہ, اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. تھینک یو جی, آمین. اللہ حافظ. السلام علیکم.